औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहनों और बेटियों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दूसरे पारे का स्टडी सर्कल इंशाअल्लाह करेंगे। यहाँ हम अहम नकात और मुतय्यन मौज़ूआत पर बात करेंगे। दूसरे पारे में इब्तिदा में ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बहुत बड़ा मकाम दिया गया, आपको इमामत के मनसब पर फाइज़ किया गया और फिर उम्मत वस्त भी करार दे दिया गया। तो इस एतबार से ये पारा बहुत ही अहमियत का हामिल है और स्टडी सर्कल के ज़रिए समझने का ये फ़ायदा होगा कि हम कुरान को बहुत अच्छी तरह गहराई से जान सकेंगे। और इस स्टडी सर्कल में मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे दाईं साइड पे डॉक्टर समीहा राहील गाज़ी साहिबा और डॉक्टर साहिबा के साथ हैं डॉक्टर ज़ुबैदा जबी साहिबा और फिर डॉक्टर नुसरत जबी साहिबा, और मेरे बाएं हाथ में हैं अनीला महमूद साहिबा और समीना सईद साहिबा। हम स्टडी सर्कल का आगाज़ दूसरे पारे के पहले रुकू की तलावत से करेंगे। सबसे पहले तलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत दूंगी डॉक्टर नुसरत जबी साहिबा को कि वो तलावत करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन नासि वयकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलनल क़िब्लतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यन्क़लिबु अला अक़िबैहि वइन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह वमा कानल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समाइ फ़लनुवल्लियन्नक क़िब्लतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह वइन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून वलइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िब्लतक वमा अन्त बिताबिइन क़िब्लतहुम वमा बअज़ुहुम बिताबिइन क़िब्लत बअज़ वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म
من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اس خوبصورت تلاوت کے بعد ہم باقاعدہ اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال میں ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ سے کروں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ امت محمدیہ کو امت وسط کیوں قرار دیا گیا، اور مزید آپ اس بات کی بھی وضاحت کر دیجئے کہ امت وسط کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ایدنا بروح القدس۔ سب سے پہلے تو حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو قرآن کریم کے اس پڑھنے پڑھانے پر لگایا ہے، اور وہ حدیث بہت یاد آتی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے ہر دل تک قرآن کا، اور قرآن کریم کے ساتھ ہر گھر میں جو ایک محبت کی فضا بن گئی ہے، اس کے لیے سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور وہ سب کارکنان بھی جو اس پروگرام کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ اور آپ نے ہمیں اب اسٹڈی سرکل اس کے لیے کہا ہے تاکہ ہم آئندہ آنے والے دورے قرآن کو بہت اچھے طریقے سے خود پڑھ لیں تو آگے بھی انشاءاللہ اس کو پڑھا سکیں گے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ کو امت وسط کیوں کہا گیا ہے۔ دوسرے پارے کی یہ جو آیات ہیں 142 تا 252، یہ 10 آیات کا مرکزی موضوع جو ہے وہ امت مسلمہ کی تشکیل ہے، اس کی شناخت ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں، اور اللہ کے ساتھ عہد کی تجدید ہے۔ اس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط یعنی بہترین، درمیانی، متوازن اور عادل امت قرار دیا ہے۔ امت مسلمہ کو امت وسط کیوں کہا گیا، جو ابھی نصرت نے تلاوت بھی کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ تو وسط کے معنی مفسرین بالخصوص مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، قرطبی اور طبری نے اس کے 3 مطالب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 عدل و انصاف والی امت، نمبر 2 بہترین اور منتخب امت، اور نمبر 3 اعتدال اور توازن رکھنے والی امت، یعنی نہ وہ غلو کرتی ہے، نہ صرف دنیا پرستی میں مبتلا ہوتی ہے، نہ رہبانیت، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں وہ اعتدال پسند ہوتی ہے۔ تو دوسرے پارے کی روشنی میں جو امت مسلمہ کی خصوصیات ہیں وہ مکمل یہ ہے کہ اللہ کی مکمل اطاعت، یعنی ایمان جو ہے وہ اپنی رائے پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم ہوتا ہے، اور اعتدال اور توازن کہ وہ دنیا اور آخرت میں اعتدال میں زندگی گزارتے ہیں، اور امت وسط وہ اس لیے ہے کہ وہ عبادت اور معاشرت میں اعتدال اختیار کرتے ہیں، وہ روحانیت اور مادی ترقی میں متوازن زندگی گزارتے ہیں، وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں وہ متوازن رہتے ہیں، پھر ان کو شہادت علی الناس کا فریضہ ان کے ذمے سپرد کیا ہے۔ یعنی میں اور آپ ایسے ہی نہیں پیدا ہو گئے، بلکہ کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین گروہ ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ پھر کردار کے ذریعے سے شہادت دینی ہے، دعوت دین کے ذریعے سے شہادت دینی ہے،
قبلہ کی وحدت ہمارا ایک امتیازی ہماری صفت ہے کہ ہمارا ایک ہی قبلہ ہے اور امت کی آزاد شناخت ہے، اور بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف جو رخ کرنا ہے وہ صرف سمت کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ امت کی آزاد شناخت، وحدت اور قیادت کا اعلان تھی۔ اسی طرح صبر اور نماز سے تعلق، اسی طرح اللہ کی نعمتوں پر شکر ہے، جہاد اور قربانی کا جذبہ ہے، اور معاشرتی عدل ہے، اور تقوی، اور اصل قوت ہماری تقوی ہے کہ اللہ سے تعلق اور دعا، ان سب چیزوں کا دوسرے پارے میں ذکر ہے جو کہ ہماری خصوصیات ہیں کہ دنیا کی فکری اور اخلاقی قیادت ہم تبھی کر سکتے ہیں کہ ہم اسلام کی عملی تصویر پیش کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ اصل قوت اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر زبیدہ، آپ سے سوال ہے کہ جیسے کہ ابھی امت وسط کے حوالے سے ہم نے گفتگو سنی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے منصب امامت سے معزول کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس منصب پر سرفراز کر دیا، اور قیامت تک یہی امت سرفراز رہے گی انشاءاللہ۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کن خصوصیات کی حامل ہونی چاہیے، اس امت کو کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے تاکہ ہم اس منصب امامت پر فائز رہ سکیں اور اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دے سکیں؟ ڈاکٹر زبیدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیہ صاحبہ کے سوال سے میں اپنی بات کو آگے ہی بڑھاؤں گی کہ بنی اسرائیل کو جب منصب امامت سے معزول کیا گیا اور مسلمانوں کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس منصب پر فائز کیا گیا، تو پہلے پورے پارے کے اندر بنی اسرائیل پر جو چارج شیٹ لگائی گئی ہے اس سے ہمیں بذات خود ایک چیز الارم کرتی ہے کہ اب آئندہ آنے والی امت جو ہے اسے ان ساری چیزوں سے، ان ساری عقائد کی اور اخلاقی اور اعمالی مسائل سے، اور جتنے بھی انہوں نے کام کیے اس سے انہیں بچنا ہوگا۔ دوسرے پارے کی آیت نمبر 143 جو پارے کی دوسری آیت ہے، اس کے اندر لِتَكُونُوا عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہہ کر مسلمانوں کو اس منصب امامت پر فائز کیا گیا۔ اور جب اس کو ہم حاشیہ پڑھتے ہیں، حاشیہ نمبر 144 پڑھتے ہیں، تو اس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اب یہ ذمہ داری جو ہے وہ مسلمانوں کو دی جا رہی ہے، اور اس ذمہ داری کے دو بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی انفرادی زندگی کے اندر بہترین مسلمان بننا ہے، اسلام کے لحاظ سے بہترین عامل بننا ہے، اور دوسری ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ انہوں نے اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے، کیونکہ وہ امت کے طور پر، امت وسط کے طور پر پوری دنیا کے لیے اس کو مبعوث کیا گیا ہے۔ تو اس حاشیے کے اندر سید مودودی نے جو بات سمجھائی ہے اس سے میں نے یہ بات سمجھی ہے کہ یہ اعزاز اپنی جگہ پر بلا شبہ ہو، لیکن یہ ایک ذمہ داری زیادہ ہے، اور ذمہ داری جب بھی کسی کو دی جاتی ہے تو اسی وجہ سے دی جاتی ہے کہ اس کو ثابت کیا جائے کہ ہم اس کے اہل ہیں۔ اور یہ امت کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتی، نہ فرد کہہ سکتا ہے، نہ ایک قوم کہہ سکتی ہے کہ ہم خود ٹھیک ہیں اور باقی سب جو کچھ بھی کرتے رہیں اسے ہمیں کوئی تعلق یا کوئی ہمیں اسے دقت نہیں ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ جب تمہیں حق معلوم تھا تو تم نے اسے دوسروں تک کیوں نہیں پہنچایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے قریب میں ایک بچے کو دیکھتے ہیں، ایک خاتون کو دیکھتے ہیں، ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں، یہ ویسے برائی ہوتے دیکھتے ہیں، تو ہمیں ان کو اچھی بات بتانی ہے اور ہمیں انہیں منکر سے منع کرنا ہے۔ جس بھی صورت میں ہو رہا ہے ہمیں اس کے لیے ایک حکمت کے ساتھ اس کام کو انجام دینا، یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے، یہ کوئی ایکسٹرا ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اس سوچ کے ساتھ جب ہم آگے دیکھتے ہیں، سید مودودی نے اپنے حاشیے کے اندر کچھ الفاظ ایسے بتائے ہیں کہ میں چاہوں گی کہ میں ان الفاظ ہی کو یہاں پر دہرا دوں۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم خدا کی عدالت میں اس بات کی شہادت نہ دے سکے تو ہم پکڑے جائیں گے اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں معصیت، ظلم اور گمراہی کا طوفان برپا تھا تو تم کہاں مر گئے تھے؟ الفاظ کافی سخت ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذمہ داری جو ہے وہ کتنی، ذمہ داری کا بار کتنا زیادہ ہے اور ذمہ داری کے دائرے کتنے سارے ہیں، اور ذمہ داری صرف ذات سے ہی شروع ہو کر ذات پر ہی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ذمہ داری جو پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کی ہے۔ تو یہ وہ منصب تھا یا یہ وہ فریضہ تھا جس پر
उम्मत मुस्लिमा को फ़ाइज़ किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दावत को लेकर अपने काम का आगाज़ मक्का से किया था। जज़ाकिल्लाह। मनसब इमामत जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सौंपा गया, ये एक एज़ाज़ है और एज़ाज़ के साथ साथ बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और ज़िम्मेदारी को अगर अच्छी तरह से इंजाम दिया जाए तो वो एज़ाज़ बन जाता है। अगर ज़िम्मेदारी की अदायगी में कोताही कर दी जाए तो यही एज़ाज़ जो है वो आज़माइश बन जाता है। अल्लाह ताला हमें इस ज़िम्मेदारी को अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगला सवाल मेरा डॉक्टर नुसरत जबीन साहिबा से है। हम सब जानते हैं कि एक तवील अरसा तक बैतुल मुक़द्दस तमाम उम्मतों का क़िबला रहा और फिर मुसलमानों का भी क़िबला रहा। फिर अचानक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़िबले की तब्दीली का हुक्म आ गया, और हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर तब्दीली क़िबला के अहकामात में क्या हिकमत पोशीदा थी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क़िबला की तब्दीली की जो हिकमत है वो तो ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में पेश कर दी है। वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि व इन कानत लकबीरतुन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह वमा कानल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद ही बता दी है कि इसकी हिकमत क्या है, और इसी हिकमत से मुतल्लिक़ मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह जो बात वाज़ेह करते हैं वो ये कि अरबों की अरबियत यानी उनका जो नस्ली तफ़ाख़ुर था और वतनी गुरूर था उसको ख़त्म करना मकसूद था, और दूसरी तरफ बनी इसराइल के अंदर जो नस्ली गुरूर था उसका ख़ात्मा भी ज़रूरी था। और उस वक्त अरब अगर क़िबला यानी बैतुल्लाह की को अपने लिए एक फ़ख्र की अलामत समझते थे, तो इसके साथ साथ बनी इसराइल जो हैं वो बैतुल मक़दस को अपने लिए बहुत फ़ख्र का और गुरूर का बाइस समझते थे कि वो अपने आबा परस्ती और इसके साथ साथ ये जो नस्ल परस्ती का गुरूर था ये उसमें डूबे हुए थे। लिहाजा इन दोनों को इसमें से निकालना मकसूद था। और मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़ाहिर है कि ये बुत जिन लोगों के दिलों के अंदर बसे हों वो उस रास्ते पर कैसे चल सकते हैं जिसकी तरफ अल्लाह का रसूल उन्हें बुला रहा था। इसलिए अल्लाह ने इन बुत परस्तों को सच्चे हक परस्तों से अलग छांट देने के लिए पहले बैतुल मक़दस को क़िबला मुकर्रर किया ताकि जो लोग अरबियत के बुत की परस्तिश करते हैं वो अलग हो जाएं, और फिर इस क़िबले को छोड़कर काबा को क़िबला बनाया ताकि जो इसराइलियत के परस्तार हैं वो भी अलग हो जाएं। इस तरह सिर्फ वो लोग जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए जो किसी बुत के परस्तार न थे, महज वो अल्लाह के परस्तार थे। तो ये चीज़ के छांट कर अलग कर दिया जाए कि हकीकत में वतनियत, जुग्राफियाई हुदूद, इन सब से अल्लाह का दीन मावरा है। अल्लाह का दीन जो है वो पूरी दुनिया और पूरी इंसानियत के लिए है। वो न सिर्फ अरबों के लिए है, न इसराइलियों के लिए है, न किसी जगह का वो के लिए जो है वो महदूद तसव्वुर है। यानी कौमियत के और हर तरह के बुत जो हैं वो पाश पाश कर दिए गए। ये क़िबला की तब्दीली जो है इसके अंदर ये बहुत बड़ी हिकमत पोशीदा है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक तवील अरसा बने इसराइल ही से अल्लाह ताला अंबिया भेजते रहे। किसी वक्त दादा नबी, फिर वालिद और फिर बेटा, एक तसलसल है। और ज़ाहिर है कि जब अंबिया का सिलसिला इतने तवील अरसे तक बनी इसराइल से चलता रहा तो मनसब इमामत भी उनके पास रहा, और उसके बाद फिर इतने तवील अरसा इमामत के मनसब पर रहने के बाद जब उन्हें माज़ूल किया गया और बनी इस्माइल को इमामत दी गई, तो तसव्वुर कीजिए कि कैसे मुमकिन था कि इमामत तो बदल दी जाती मगर क़िबला वही रहता। तो फिर तो ये सवाल भी बनी इसराइल कर सकते थे, आज के यहूदी कर सकते थे कि भी क़िबला तो हमारा ही है। तो अल्लाह ताला ने कोई ऐसा एहसास या कोई तशख़्ख़ुस, कोई निशानी बरकरार नहीं रहने दी। तो अनीला महमूद साहिबा से हम जानना चाहेंगे कि इस मनसब पर हम बरकरार रहना चाहते हैं, इस एज़ाज़ को हम आप ये तो नहीं चाह रहे कि हमसे छिन जाए या हमसे दूर हो जाए,
بلکہ ہم اس اعزاز کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمیرہ آپ کا بہت شکریہ۔ یہ آج کے دور کا جو ایک زندہ جیتا جاگتا سوال ہے، اور قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے ہر قاری کے لیے جو اصل سوال ہے وہ یہی ہے، اس لیے کہ قرآن کے اعلانات جو ہیں وہ تو ہر ایک کے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ ان اعلانات کو اپنی زندگیوں میں کیسے اتارنا ہے، اپنی ذاتی زندگیوں میں کیسے اتارنا ہے، ایک امت کے طور پر اجتماعی رول کے اندر اس کو کیسے اتارنا ہے، اصل اس وقت چیلنج جو ہے وہ ہمارا یہی ہے۔ اور ابھی ہم جو قبلہ کی اس کا تبدیلی قبلہ کی بات کر رہے تھے، تو مجھے اس سے ایک یہ بھی احساس دل میں بہت اچھا اور بہت توانا جاگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ مشرفہ ہمیں، ہماری امت کو عطا کر کے ہر قسم کے ابہام سے جو ہے وہ نکال دیا، اور بالکل واضح طور پر ہمیں ہمارا رخ بھی تبدیل کر دیا، ہمارا جسمانی رخ بھی تبدیل کر دیا، ہمارا ذہنی رخ بھی تبدیل کر دیا، اور ہمارا نظریاتی رخ بھی تبدیل کر دیا۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت زیادہ اہم بات ہے کہ جہاں اللہ پاک نے ہمیں امت وسط بنایا، اور سچی بات یہ ہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ نے اس پورے تشخص کو ہمیں دوبارہ اس صدی کے اندر اجاگر کر کے ہماری امت کے اوپر ایک بہت بڑا یہ احسان کیا۔ تو امت مسلمہ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں۔ ایک تو بحیثیت امت اس کا اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق، اس کو جتنا زیادہ ہم مضبوط کریں گے، اور اس کے لیے ہم جتنا زیادہ اس تعلق کے لیے جو ہتھیار ہمیں تھمائے گئے ہیں، نماز کا تھمایا گیا ہے، قیام اللیل کا تھمایا گیا ہے، روزے کا تھمایا گیا ہے، حج کا، جتنا بھی ہمارا نظام عبادات ہے، اس کے اوپر جتنا ہم کاربند امت مسلمہ رہے گی تو یقیناً ان ہتھیاروں سے بہت قوت اور طاقت پکڑے گی۔ اور جو اصل اس وقت محاذ ہے وہ ہے زمینی قوتوں کے اوپر اپنی پورا قابو اور کنٹرول کرنا۔ اس میں دو طرح کے مزید محاذ ہیں جو ہمارے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تو زمینی وسائل کو اپنے قبضے میں لینا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کا بہترین استعمال کرنا، اور دوسرا اس وقت کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو امت مسلمہ کس طرح سے اس کے اندر ایکسل حاصل کرتی ہے، مہارت حاصل کرتی ہے، اور پھر مہارت حاصل کرتے ہوئے اس کو امت کے جو اپنے مفادات ہیں یا امت کو قوت اور طاقت دینے والے جتنے محاذ ہیں ان کے اوپر کیسے استعمال کرتی ہے۔ یہ اس وقت کے دو بڑے چیلنجز ہیں جس کے اوپر ہمیں بحیثیت امت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہمیں خوش قسمتی سے ایک بہت بڑی افرادی قوت سے نوازا ہوا ہے، اور اس افرادی قوت میں بھی جب ہم وہ کرتے ہیں ایک پورا انالیسس کرتے ہیں تو اس افرادی قوت میں بھی خوش قسمتی سے سب سے زیادہ نوجوان موجود ہیں۔ تو ہمارے پاس انسانی وسائل کی ایک اتنی بڑی قوت موجود ہے امت مسلمہ کے پاس، ہمارے پاس اس وقت زمینی وسائل کی بہت بڑی قوت موجود ہے۔ تو اصل چیز جو ہے جہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ایک تو ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس وہ قوت موجود نہیں ہے جس کو ہم مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ نے قوت نافذہ کا نام دیا ہے۔ تو اگر ہم اس قوت نافذہ کو حاصل کر لیں، جس کو آج کے دور میں سپر پاور کہا جاتا ہے، تو انشاءاللہ امت مسلمہ اپنی جو ہے وہ شہداء علی الناس کی بھی بہترین ذمہ داری ادا کر سکے گی، اس امت وسط ہونے کے اعزاز کو بھی بہترین طریقے سے حاصل کر سکے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اس وقت اتنی بڑی تعداد میں امت کہیں جگہ جگہ چپے چپے کے اوپر قرۂ ارض پہ ظلم کا شکار ہے، وہ اس سارے ظلم سے نجات حاصل کر سکے گی اگر ہم یہ 3-4 محاذوں کے اوپر بھرپور طریقے سے کام کر لیں۔ انیلا بہن نے ابھی مسلمانوں کے سپر پاور ہونے کی بات رکھی، تو ایک بات بہت اچھے سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت سپر پاور وہی ہوگا جس کی اکانومی مضبوط ہوگی، اور جس کی اکانومی مضبوط ہوگی اسی کی تہذیب غالب ہوگی۔ تو ہم اگر اپنی پہچان کی بات کریں کہ ہم کون ہیں، میں مسلمان ہوں، امت ہوں، امت مسلمہ ہوں، امت محمدیہ ہوں، صرف ایک قوم نہیں بلکہ امت ہوں۔ سمینہ سعید صاحبہ سے میں جاننا چاہوں گی کہ یہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے
کہ ہم صرف ایک قوم نہیں بلکہ عالمی دعوت کی علمبردار ہیں۔ اس جملے کی تشریح میں ہمیں بتائیے کہ قوم اور امت میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ مسلمان ایک قوم نہیں بلکہ ایک امت ہیں، اور مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے تصور کو بہت بہترین انداز میں تفہیم القرآن میں اور جہاں پر دوسرے پارے کے اندر اس کا ذکر آتا ہے اس کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جو حق کے اوپر اور ایک عالمی دعوت کا مشن لے کر کھڑا ہے، اور یہ توسط کے منصب کے اوپر ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کی ہدایت کے لیے اور پوری دنیا کے اندر ایک اس مشن کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ہے اس کے لیے برپا کیا ہے۔ اور یہ امت وسط جو ہے، یہ امت محمدیہ جو ہے، یہ امت جو ہے، یہ ہدایت کے ساتھ ساتھ اپنی ہدایت کے ساتھ ساتھ یہ پوری دنیا کی ہدایت کے منصب پر بھی فائز ہے۔ اور جو امت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اسے امت قرار دیا۔ امت کی ذمہ داری ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری بہنوں نے بیان بھی کر دی، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک امت کی حیثیت سے اس دنیا میں جو ہمارا کھویا ہوا مقام ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور دوسری طرف جو قوم ہے وہ جغرافیے کی سرحدوں کی، زبان کی، رنگ اور نسل کی تابع ہوتی ہے۔ اور جیسے پاکستانی قوم یا ہم کہیں کہ افریقی قوم یا ترک قوم، لیکن جب ہم ایک مشن کے اوپر، ایک اللہ کے اوپر، ایک رسول کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو ہم ایک امت بن جاتے ہیں۔ اور جب ایک امت بنتے ہیں تو اس کو علامہ اقبال نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشگر۔ اور پھر اسی طرح انہوں نے یہ بات اس طرح بھی کہی کہ جو امت کے تصور کو مزید واضح کرتی ہے اور قوم کے تصور کو ایک طرح کا محدود کر دیتی ہے، کہ جو علامہ اقبال کی شاعری میں جا بجا نظر آتی ہے، تو اگر ہم اس وقت اپنی اس حیثیت کو سمجھیں کہ ہم ایک امت کی حیثیت سے پوری دنیا کے اندر اس دعوت کو لے کر کھڑے ہونے والے ہیں جس کو مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن میں انہوں نے یہ بات کہی کہ قرآن اور سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ تو قوم کے اندر تعصب ہوتا ہے، قوم کے اندر زبان، رنگ، نسل کے تعصبات آ جاتے ہیں، لیکن جب ایک امت کی ذمہ داری یا ایک امت کی حیثیت سے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس کے اندر اس طرح کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک وحدت ہوتی ہے، اور امت کا ایک بہترین تصور ہمیں حج کے موقع پر بھی نظر آتا ہے۔ اور وہ ایک بہت بڑا ایک عالمی اجتماع ہوتا ہے جس میں دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے اس تصور کو مزید جو ہے وہ پختہ کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت بدقسمتی سے جو ہمارے سامنے چیلنجز ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں ایک امت کو متحد ہونے کی اور اکٹھا ہونے کی جو ہے وہ بے حد ضرورت ہے۔ تو اگر ہم قرآن کو اپنے اس تصور کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہر فرد جو ہے وہ ملت کے مقدر کا ستارہ اسی وقت بن سکتا ہے کہ جب وہ اپنے اس مشن کے اوپر کھڑا ہو جائے۔ ہم یہ ضرور جانیں کہ ہم تمام جتنے بھی لوگ ہیں، اگر امت کے اندر مرد اور خواتین، تو سب کی وہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اور اللہ تعالیٰ کی دعوت کو، اس پیغام کو اور بندگی رب کی طرف بلانے والے جو ہیں وہ ہم بن جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دین ایک ہی تھا، مگر ہر نبی کی شریعت میں کچھ نہ کچھ فرق رہا۔ ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، آپ ہمیں اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی اقسام ہیں؟ سورہ بقرہ کی روشنی میں ہم جب دیکھتے ہیں تو شریعت اسلامیہ کی عملی احکامات کی ویسے تو دو بڑے اقسام ہیں، ایک عبادات اور ایک معاملات،
لیکن سورہ بقرہ میں پھر ان معاملات کو مالی احکام، خاندانی احکام اور معاشرتی اور عدالتی احکام اور سیاسی اور اجتماعی احکام میں پھر اسے تقسیم کیا گیا ہے۔ عبادات میں نماز، روزہ اور دعا اس کا ذکر ہے، اسی طرح سے مالی احکام میں انفاق اور زکوٰۃ کا ذکر آ رہا ہے، خاندانی احکام میں پھر نکاح، طلاق اور عدت، اس کی ساری تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور معاشرتی اور عدالتی احکامات میں پھر قصاص و دیت اور پھر وصیت اس کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح سیاسی اور اجتماعی احکام میں جہاد کی ذمہ داری، قبلہ کا جو پورا واقعہ اس کا ذکر ہے، اور امت کی جو ذمہ داری ہے کہ امت نے کرنا کیا ہے۔ تو یہی احکام مل کر شریعت اسلامیہ کے عملی نظام کو پھر بناتے ہیں۔ بہت جزاک اللہ۔ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ شریعت نے پورا ایک عبادات کا، معاملات کا نظام دیا ہے، تو ڈاکٹر زبیدہ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ ہماری رہنمائی کیجئے کہ حسن عبادات کا اثر ہمارے معاملات پر کس طرح سے آتا ہے؟ اچھا، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177 پر جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں اس بارے میں بڑی تفصیل سے رہنمائی ملتی ہے۔ آیت کے اندر، آیت کا مطالعہ ہم جب تفصیل سے کر چکتے ہیں تو ہمیں اس میں سے 2-3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات تو سمجھ میں یہ آتی ہے کہ عبادات اور معاملات الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھی عبادت کا اثر معاملات کی خوبصورتی کے ذریعے سے نظر آتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کسی شخص کی عبادت بہترین ہوتی ہے ویسے ہی اس کا معاملہ بھی بہترین ہوتا ہے۔ جب کسی کی عبادت کے اندر کچھ کمزوری یا کوئی ایک پہلو کمزور ہوتا ہے تو ویسے ہی اس کے معاملات کے اندر بھی کچھ اونچ نیچ آ سکتا ہے۔ اچھا، اس آیت کو علماء کرام نے آیت بر بھی کہا ہے، تو اس کے اندر جو آپ نے بات پوچھی ہے، اس کے اندر ہم اس کے تفصیلی باتیں مزید تفہیم القرآن کے ذریعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اور آیت کے اندر جو اس کے پہلو بتائے گئے اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر سمیحہ صاحبہ نے اور ڈاکٹر زبیدہ صاحبہ نے عبادات اور معاملات کی بات کی ہے، تو عبادات اور معاملات دونوں ایمان سے پھوٹتے ہیں، دونوں کے چیزیں، یعنی عبادت بھی تبھی خوبصورت ہوگی جب ایمان بہتر ہوگا، اور معاملات کا اثر بھی اسی وقت زیادہ مؤثر ہوگا جب ایمان بہتر ہوگا۔ تو ڈاکٹر نصرت صاحبہ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ ایمان، پھر ایمان کی مضبوطی کے نتیجے میں حسن عبادت کا نتیجہ بہترین معاملات، اس کو ذرا مثالوں سے واضح کرتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ عبادت تو اللہ کی بندگی، اس میں روحانی پاکیزگی، اخلاقی تربیت، اور پھر وہ عاجزی اور انکساری ہمیں تمام عبادات کے اندر نظر آتی ہے، جو سورہ بقرہ کے اندر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور پھر یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ مقصد کیا ہے، بھوک پیاس نہیں بلکہ تقویٰ ہے۔ اب جس بندے کے اندر یہ بنیادی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر اس کے معاملات کے اندر وہ حسن پیدا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں صداقت ہے، عدل ہے، ایثار اور قربانی ہے، اور پھر وہ چیزیں جو کوئی حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ بہترین طریقے سے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والا بنتا ہے۔ ابھی جس آیت بر کا بتا رہی تھیں زبیدہ صاحبہ، تو اسی کے اندر آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں جمع کر دی گئی ہیں، اور اس کو کس طریقے سے کہ وآت ذی القربیٰ حقہ، اور کہ وہ علی حبہ، وآت ذی القربیٰ علی حبہ، اللہ کی محبت میں جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جا رہا ہے، مساکین کا خیال رکھا جا رہا ہے، عہد کی پابندی کرنے والے وہ لوگ ہیں، اور پھر مصیبت اور تکلیف آ جائے تو اس پہ صبر کرنے والے لوگ ہیں، اور صبر ساری خوبیوں کی ایک جامع خوبی ہے کہ جو انسان کے کردار کے اندر جب آتی ہے تو وہ دنیا کے اندر بہترین کردار ادا کرنے کا حامل بن جاتا ہے، بحیثیت امت مسلمہ کے ان بھاری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے عبادات اور معاملات دونوں ہی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تاکہ وہ قوم، وہ ملت بن سکے جو دراصل منصب امامت کا فریضہ ادا کرنے کے قابل بنے۔ دین اسلام دین فطرت ہے،
اور اسی لیے انسان کو معاشرتی حیوان کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور اگر ہم اسلام کی شریعت کی بہت اہم خصوصیات کو دیکھیں تو یہ ہمیں بہت اچھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین معاشرت چاہتے ہیں۔ انیلا محمود صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ایک سائیکولوجسٹ بھی ہیں۔ ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ حسن معاشرت کے لیے مرکزیت اور پھر اجتماعی قیادت اور نظم کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے۔ جی، یہ ایک ہائرارکی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی ذات بابرکات کو رکھا ہے اطاعت کے لیے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت جسمانی طور پر ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، تو پھر کہا کہ اپنے درمیان میں سے ان کو مانا جائے، آپ ایک پوری ایک سیٹ اپ ایسا بنائیں جس میں ایک حکم دینے والا موجود ہو، اس کے ساتھ ایک پورا گروپ موجود ہو جو اس کو گائیڈ کرتا ہو کہ کیا حکم ہے، جو اوامر ہیں، اور کیا چیزیں ہیں جن سے منع کرنا ہے، اور یہ سارا قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اطاعت امر کے لیے یہ لازم ہے کہ جو بھی اس کے نیچے جتنی بھی ایک جو موجود ہیں لوگ، وہ اس کی بات کو مانیں گے۔ اور اسی لیے کہا یہاں پہ یہ بھی ہمیں حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ ہم نے جو اطاعت کرنے والے ہیں وہ فی المعروف اطاعت کریں گے۔ تو یہ ایک پورا اوپر سے لے کے نیچے تک ہمیں بے انتہا خوبصورت سسٹم دیا گیا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو نیچے تک کس طرح سے نافذ کیا جا سکے، اور ہر دور میں کس طرح نافذ کیا جا سکے۔ یہ ایک انتہائی اس لحاظ سے اہم چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے پیچھے اطاعت رک نہ جائے، اور تا قیامت اطاعت اللہ رب العالمین کی جاری رہے۔ اس لیے اس سسٹم کو پورا جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا، قرآن میں ڈیزائن کیا گیا، حدیث اس میں اس کی رہنمائی دی گئی، اور پھر امت مسلمہ کو اس چیز کے اوپر پابند کیا گیا کہ ہر جگہ پہ، یہاں مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کبھی کبھی جب ہم سفر میں ہوتے ہیں کہ تم میں سے 2 یا 3 لوگ بھی سفر کر رہے ہوں تو بیچ میں ایک امیر کو صاحب سفر جو ہے یا امیر سفر جو ہے وہ بنا لیا کرو۔ اسی طرح نماز کے لیے حکم دیا گیا کہ مردوں کو کہ اگر 2 یا 3 لوگ موجود ہیں تو اس میں ایک امامت کروائے گا اور باقی مقتدی ہوں گے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ جتنا بھی ہمارا پورا سسٹم ہے عبادات کا، اس کو، حالانکہ روزہ بالکل ایک انفرادی عبادت ہے جو ہم پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں اور بات بھی کرتے ہیں، تو اس میں یہی ہے کہ روزہ بالکل اللہ اور انسان کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو کس خوبصورتی سے پوری کرۂ ارض کے اوپر امت مسلمہ سر انجام دیتی ہے، یکم رمضان سے لے کر 30 رمضان تک۔ تو یہ حج کی عبادت ہے، نماز کی عبادت ہے، اس سارے کو ایک سسٹمائز کر دینا ایک وقت کی ضرورت بھی ہے، زمانوں کی ضرورت بھی ہے، اور اسی لیے اس میں پھر اس سسٹم کو لیڈ کرنے والا ایک انسان ہر جگہ پہ ضروری ہے، اور اسی کو ہم اطاعت نظم کہتے ہیں۔ گویا کہ جب ہم اجتماعی زندگی گزارتے ہیں، وہ گھر ہو، خاندان ہو، یا ہمارا ایک پورا معاشرہ ہے، اسٹیٹ ہے، اور پھر پوری دنیا ہے، تو اس پورے اجتماعی نظام کے اندر پھر قیادت کی بہت اہمیت ہوئی۔ اچھا، قیادت کے لیے قائد ہونا، لیڈر ہونا ایک بہت اہم بات ہے، لیکن کیا عوام کو یا گھر کے افراد کو، ادارے کے افراد کو اپنی لیڈرشپ کا کہنا ماننا کتنا ضروری ہے، اور کہاں کہاں وہ ڈس اوبے کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے سمینا سعید صاحبہ آپ ہماری رہنمائی کیجیے۔ جی، یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ جب ہم کسی ادارے کے اندر ہوتے ہیں، یا ہم کسی تحریک کا حصہ ہوتے ہیں، یا ہم گھر کے اندر ہوتے ہیں، تو گھروں کے اندر بھی اور اداروں کے اندر بھی کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ ان اصول اور ضابطوں کے مطابق جو ادارے کے اندر کام کرنے والے یا تحریکوں کے اندر لوگ ہوتے ہیں، وہ تابع ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اس لیڈر کی یا اپنے اس قائد کا کی جو وہ احکامات دے، ان کے اوپر پابندی کریں۔ اور یہ بات ہمیں قرآن پاک نے سکھائی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ جو تمہارے اوپر ذمہ دار ہوں ان کی اطاعت کرو۔
اور یہ اطاعت جو ہے یہ صرف کوئی بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی تنظیمی چیز ہے کہ جی ہم اطاعت کریں، بلکہ یہ قرآنی اصول اور قرآنی رہنمائی ہے کہ ہم اپنے سے بڑوں کی اور جو ہمارے اوپر متعین کیے گئے ہیں ہم ان کی اطاعت کریں۔ بہت ساری مثالیں تو انیلا محمود صاحبہ نے دے دی ہیں، لیکن سورہ بقرہ کے اندر اس کی بہت خوبصورت مثال حضرت طالوت علیہ السلام نے، جب قرآن نے یہ کہا ان کی زبانی کہ اللہ دریا کے اوپر ایک آزمائش کرے گا، اور وہ آزمائش کیا تھی کہ جو لوگ پانی زیادہ پئیں گے یا اس حکم کو نہیں مانیں گے تو وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اور جنہوں نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، تو کیا ہوا کہ وہ میدان جنگ تک پہنچے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے کہا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک قلیل گروہ کو ایک بڑے گروہ کے اوپر جو ہے وہ فوقیت دے دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم جس تحریک سے وابستہ ہیں، جہاں پہ گھر کے اندر یا ادارے کے اندر موجود ہیں، تو ہم اطاعت کریں۔ اور یہ اطاعت جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معروف کی اطاعت ہے۔ اس لیے جب ہم اپنی رائے کو قربان کر دیتے ہیں اجتماعی رائے کے اوپر، اور اس میں اللہ قوت پیدا کر دیتا ہے، اور اگر ہم اپنی رائے کا اصرار کرتے ہیں تو پھر اس میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ابھی آپ نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ شریعت نے 2 اقسام بتائی ہیں اپنا احکامات کی، ایک عبادات اور ایک معاملات۔ عبادات میں سے بہت اہم ایک عبادت روزے کی ہے، تو اب آپ ہمیں ذرا گائیڈ کیجئے کہ روزے کے کیا احکامات ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اس کو کہتے ہیں نا باطن کو بدلتی ہے، یہ تربیتی عبادت ہے، اور اس کے لیے سورہ بقرہ میں بڑی ڈیٹیل سے احکام آئے ہوئے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اس کا واحد جو مقصد بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تقوی کا حصول۔ اور تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ سے گہری محبت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف۔ انسان اللہ سے اتنی محبت کرے کہ اس کی محبت میں ہر نیکی کا کام کر جائے، اور اس کی ناراضگی سے اتنا ڈرے کہ اس کی ناراضگی سے ہر گناہ سے وہ بچ جائے۔ تو یہ روزہ جو ہے وہ اب انسان کے اندر تقوی، اطاعت، ضبط نفس، شکر، صبر اور اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق جو ہے یہ روزہ پیدا کرتی ہے۔ اور روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی، خود احتسابی، ضبط نفس اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تربیت سکھاتا ہے۔ تو روزوں کی تعداد بتائی گئی کہ یہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ پھر مریض اور مسافر کے لیے رعایت بتائی گئی اس میں کہ جو مریض ہیں، جو مسافر ہیں، وہ اور دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اور پھر رمضان جو ہے وہ اصل میں جشن نزول قرآن ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ اصل میں قرآن کریم کی جو اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی گئی ہے، اس کے اوپر اس نزول کے اوپر ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ یہ روزے کے احکام میں یہ بھی ایک بہت بڑا، یعنی قرآن کے ساتھ تعلق بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اور ہم جو یہ ساری محنت کر رہے ہیں ہر دل تک قرآن کی، تو وہ بھی اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان اور قرآن کا بہت ہی گہرا تعلق بیان کیا گیا ہے۔ روزے کا وقت اس میں سارا بیان کیا گیا ہے کہ دن اور رات کا 24 گھنٹے کا روزہ نہیں ہے، اس کا ایک ٹائم ہے، مغرب اور یعنی سحری سے لے کر مغرب تک۔ اور پھر اعتکاف کا حکم ہے، دعا اور قرب الہی ہے۔ تو الغرض یہ کہ روزے کے جو 5 بنیادی مقاصد ہیں، اس میں سب سے پہلے تقوی اور نفس پر قابو ہے، اور قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اطاعت الہی کی عملی تربیت ہے، شکر، صبر اور دعا کی عادت پیدا کرنا ہے، اور اجتماعی مساوات اور غریبوں کے ساتھ احساس ہمدردی، اور آخری بات کہ اس ڈیجیٹل دور میں ہمیں اسکرین فاسٹنگ کا بھی، یعنی اس جو ساری جو اسکرین ٹائم ہے اس میں بھی اس کو ہم نے فاسٹنگ کا ذریعہ بنانا ہے کہ اس میں بھی ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکتے ہیں اور اپنے نفس پر قابو پا سکتے ہیں۔ بہت جزاک اللہ۔
ڈاکٹر زبیدہ جبی صاحبہ، آپ روزے کے حوالے سے بتائیے کہ روزہ کس طرح فرد اور امت کی تربیت کرتا ہے؟ اچھا، آپ کے اس سوال کے دو پہلو ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ روزہ عبادت سے آگے بڑھ کے تربیت کرنے کا مقام رکھتا ہے؟ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پورے جب دوسرے پارے کو ہم دیکھتے ہیں، جب پہلے پارے کے اندر ہم نے بنی اسرائیل کا سارا واقعہ اور مختلف چیزیں دیکھی، اس کے بعد اس امت کی تشکیل کے وقت میں جب روزہ فرض کیا گیا تو روزے کو کیا تمام ہی عبادات کو تربیت کا ذریعہ بنایا گیا، اور اس تربیت کا ذریعہ بھی اس لیے بنایا گیا کہ امت کی جو ذمہ داری عطا کی گئی، امت کو جو کام اس کے سپرد کیا گیا، تو کام دینے کے بعد اس کی ٹریننگ بڑی لازمی ہو جاتی ہے۔ تو روزے کو اس وجہ سے فرد کی تربیت کا ذریعہ بھی بنایا تاکہ فرد کے اندر اتنا سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے کہ اس کو اپنی مرضی پر، اپنی خواہش پر قابو پانے کا طریقہ پتہ چل جائے کہ میں نے اس پر کیسے قابو پانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اس کے لیے خوشی کا سبب بن جائے۔ یہ جب وہ یہاں روزے کے 1 مہینے سے جب وہ یہ ٹریننگ حاصل کرے گا تو اس کے ذریعے سے وہ اپنی باقی 11 مہینوں کے اندر اور اپنی انفرادی زندگی کے اندر اور اجتماعی زندگی کے اندر یا پورے معاشرے کے اندر وہ جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مانے گا تو اسے خوشی ہوگی، اور جہاں جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو یا اس کے احکامات کو پامال کرے گا تو اسے سخت خوف محسوس ہوگا اور اس کا دل جو ہے وہ بے چین ہو جائے گا۔ پھر روزہ جو ہے وہ اجتماعی تربیت کیسے کرتا ہے، وہ پورے معاشرے کی تربیت کیسے کرتا ہے، تو اس کے لیے جب ہم سید مودودی کے ان آیات کو جو انہوں نے روزے سے متعلق جن کا حاشیہ لکھا ہے 187 میں بھی لکھا ہے اور 196 کے اندر بھی لکھا ہے، تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزہ اصل میں تو روزے کا اجتماعی طور پر فرض کیا جانا ہی امت کی تربیت کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے، اور جب پوری امت ایک وقت کے اندر اس عبادت کو سر انجام دیتی ہے تو اس کے ذریعے سے امت کی تربیت ہوتی ہے۔ پھر قانون کی پیروی بھی پوری امت کو اس روزے کے ذریعے سے سکھائی جاتی ہے، اور اس سلسلے میں حاشیہ نمبر 196 میں سید ابو العلا مودودی نے جو حدیث کو لکھ کر اس سے جو نتیجہ نکالا ہے کہ قانون کی پابندی کے لیے اور اطاعت نہ کرنے کے لیے، دونوں کی پابندی نہ کرنا اور پابندی کرنا دونوں کے درمیان تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے، تو انسان اگر اس کو ملحوظ رکھتا ہے، چاہے وہ فرد ہو چاہے قوم ہو، جو ملحوظ رکھتا ہے تو وہ ایک راستے پر چلتا ہے، دوسری صورت میں وہ اس راستے سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے سید مودودی یہ کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ انسان کی اور اجتماع کی تربیت اس طرح سے کرتا ہے، ان کے الفاظ ہیں کہ وہ خود بھی اس پر چلیں اور پوری دنیا کو بھی اس راستے پر چلائیں۔ تو اس طرح سے میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ سکتی ہے کہ فرد اور معاشرت دونوں کی تربیت روزہ کس طرح سے کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اتنی زیادہ فوائد ہیں روزے کے کہ فرد کی بھی تربیت کرتا ہے، معاشرے کی بھی تربیت کرتا ہے۔ اچھا، اگر ہم روزے سے ہٹ کے نماز کی بات کریں، حج کی، زکوٰۃ کی، پورا سسٹم ہی بہت تربیت کرتا ہے۔ ڈاکٹر نصرت صاحبہ، پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس پورے نظام تربیت کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، حج اور عمرے پہ بھی سب سے زیادہ تو ہماری تعداد ہوتی ہے، لیکن وہ تبدیلی جو آنی چاہیے، جو محسوس ہونی چاہیے، وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ اصل میں عبادات تو اپنی جگہ پہ آج بھی اسی طریقے سے موجود ہیں، اس کی روح باقی نہیں ہے۔ اس روح کو اگر اسی طریقے سے دوبارہ سے اجاگر کیا جائے اور اس روحانی جو تربیت ہے اس کو پھر سے حاصل کیا جائے تو وہ فوائد آج بھی اسی طرح سے مل سکتے ہیں۔ اب ایک روزے کو ہی لے لیں کہ جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے یہ بات سیکھی کہ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے، جس نے فرض کیا ہے وہ خود ہی کہہ رہا ہے لعلکم تتقون ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، یعنی 3 بڑے مقاصد روزے کے ہی بتا دیے ہیں کہ اس کے یہ اور یہ فائدے ہیں۔ تو گویا ایک انسان جو سیلف کنٹرول ہے وہ بہترین طریقے سے کر سکتا ہے، اس کے اندر یہ جو آج ہم جس مسئلے کا شکار ہیں عدم برداشت، لوگ برداشت ہی نہیں کر سکتے، اور اتنا غصہ اور اتنا عدم برداشت پھیل جائے کہ معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جائے،
فساد کی شکل اختیار کر لے، تو اس کا کتنا بہترین حل جو ہے وہ اس عبادت کے اندر رکھا ہے کہ جو انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ بہترین جو ہے وہ اس اپنے سیلف کنٹرول کے اوپر یوں کہہ لیں کہ اتنا اس کی پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے 1 مہینے کے اندر کہ وہ پھر اس کا کردار جو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ پھر دوسری چیز جو آتی ہے شکر گزاری، جس قوم کے اندر اور فرد کے اندر شکر گزاری ہوتی ہے وہ نعمتیں کم ہوں یا زیادہ ہوں وہ تعداد نہیں گنتا، وہ اپنا اللہ کی رضا اور اس کا فرما بردار بندہ بن کے رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ میں یہ دیکھوں کہ بظاہر مجھے کیا کچھ ملا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کتنے سارے لوگوں سے زیادہ دیا ہے، لہٰذا وہ اپنے جسمانی صحت ایمان ہر چیز کو نعمت گنتا ہے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہتا ہے۔ پھر یہ کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری، ان کو اپنے اوپر ترجیح دینا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ ساری صفات کو جب ہم دیکھتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ وقت کی جو پابندی ہے، وقت اور نظم کی پابندی، یہ ہمیں روزہ سکھا رہا ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں جس کو ٹائم مینجمنٹ بھی آپ کہیں گے، تو بہترین ٹائم مینجمنٹ تو ہمیں روزے کے ذریعے سے ایک پورا مہینہ مل رہی ہے، صبح بھی اور شام بھی، اور وقت کے اوپر عبادات اور وقت کے اوپر روزہ رکھنا اور کھولنا، اور پوری امت کے اندر ایک ہی وقت میں یہ سارا عمل ہو رہا ہے۔ تو یہ عبادات جو ہیں وہ محض کوئی علامت نہیں ہے، کوئی اٹھک بیٹھک، کوئی ایک پریکٹس نہیں ہے، کوئی مشق نہیں ہے کہ خواہ کی اس میں لگا دیا گیا ہے اور لوگ لگے ہوئے ہیں جانے یہ بغیر جانے کہ یہ ہم کام کیا کر رہے ہیں، بلکہ ان سب کا ایک بڑا مقصد رکھا گیا ہے۔ نماز ہی کو لے لیں تو وہ اللہ سے قوت اور طاقت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا۔ جو اتنا بڑا منصب اٹھانا ہے تو اللہ ہی سے اس کے لیے مدد بھی طلب کرنی ہے، تو بندے اور رب کا تعلق ایک نماز اور اس سجدے کے ذریعے سے کیسے جڑتا ہے۔ پھر اسی طرح باقی عبادات کو بھی ہم دیکھیں تو ان کے بھی اثرات انسانی زندگی کے اوپر بہت بہترین طریقے سے آتے ہیں۔ نیلا صاحبہ، آپ ہمیں اس اعتبار سے گائیڈ کر دیجئے کہ روزہ بہترین طریقے سے معاشرت کو چلانے کے اصول کیسے بتاتا ہے، اور معاشرت میں ظاہر ہے کہ والدین کا کردار ہے کہ ہم روزے کے ذریعے یا رمضان المبارک کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو ہمارا سوشل نیٹ ورک ہوتا ہے، ایک پورا خاندان ہے، اپنا محلہ ہے، اور ظاہر ہے جب اکٹھے مل جل کے رہتے ہیں تو کہیں پر کوئی بدگمانی بھی ہوگی، کہیں پہ کوئی جھگڑا بھی ہوگا، تو رمضان المبارک حسن معاشرت کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے؟ اچھا، یہ ایک اہم سوال ہے جس کا اہم جواب، جس کا بہترین جواب جو ہے نا وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں ملتا ہے، اور یقیناً حدیث مبارکہ جو ہے وہ اس کا ایک ذخیرہ ہے جو رمضان کے احکامات کے متعلق ہیں۔ اس میں مجھے تو بس کبھی کبھی یہ بہت زیادہ خوف بھی محسوس ہوتا ہے جس میں خادم کے اوپر بھی جو ہے وہ کام کو ہلکا کر دینے کا حکم ہے رمضان کی حالت، روزے کی حالت میں، اور پھر اسی طرح سے ظاہر ہے جہاں پہ جس سے آپ پورا کام لینے کی قدرت رکھتے ہیں اس کے اوپر بھی کہا گیا کہ کام کو ہلکا کر دو، تو اٹ سمپلی مینس کہ جتنے بھی آپ کا جو سوشل فیبرک ہے اس کے اوپر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جو روزے کے ضائع ہو جانے کا ایک تصور ہے، عبادات کے ضائع ہو جانے کا، اور ایک جو حرص پیدا ہوتی ہے نیکی کمانے کی، وہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کی کیونکہ آپ کے اوپر یہ وہ واحد عبادت ہے جس میں حلال چیز کو بھی کچھ دیر کے لیے آپ کے اوپر روک دیا جاتا ہے، اور اس میں جب آپ اتنی ایفرٹ پٹ ان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت کچھ اور بھی گین کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ نظام الاوقات، ٹائم ٹیبل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ اس نظام الاوقات یعنی پوری ایک ملک کے اندر یا پورے ایک شہر کے اندر تو بہرحال ایک ہی نظام الاوقات سیکنڈز کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، تو اس سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہوتے ہیں، جیسے مل کے کھانا، مل کے روزہ کھولنا، مل کے روزہ رکھنا، مل کے قرآن پڑھنا، مل کے عبادات کرنا، تو اس میں بہت زیادہ ممکن ہو جاتا ہے، بلکہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری جو سب سے زیادہ اس میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب حدیث مبارکہ کے مطابق کسی بھی نیکی کا اجر کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے روزے کی حالت میں، تو انسان کے اندر یہ ایک شدید خواہش پیدا ہوتی ہے
کہ جو معاشرت کے ہمارا جس کو ہم سوشل نیٹ ورک کہتے ہیں یا سوشل فیبرک کہتے ہیں اس کو کیوں نظر انداز کیا جائے. اس میں پھر ہم یہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ افراد کے ساتھ معاملے میں معاملات کو درست بھی رکھیں, درست کریں بھی. اچھا اس میں ایک مجھے بڑا اچھا لگتا ہے نا, افطار کروانے کا حکم جو ہے, خود تو افطار کرنے کا ہے, افطار کروانے کا حکم اور پھر اس کے اندر بہت سارا اجر رکھ دینا, وہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں دسترخوان کتنے وسیع کر دیے جاتے ہیں اور یہ سب کچھ محبتیں پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے بہت, میں کبھی کبھی بہت دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ جی جیسے ہم رمضان میں ایک دوسرے کے لیے بہت شیر و شکر ہوئے ہوتے ہیں اور دل صاف ہوئے ہوتے ہیں, پاک ہوئے ہوتے ہیں, اللہ جی رمضان کے بعد بھی اس کیفیت کو قائم رکھنے میں ہماری مدد کیجیے گا. تو یہ بہت بڑے بڑے کئی جھگڑے ہوتے ہیں جو عیدوں کے موقع پہ نپٹا دیے جاتے ہیں, تو عید کا ایک جو خصوصی موقع ہے وہ بھی حسن معاشرت کا ہمارا ایک بہت پیاری تصویر مرتب کرتا ہے. بلکہ یہاں تک کہ غیر مسلم ممالک میں جو ہمارے لوگ رہتے ہیں وہ بڑا اس کے اوپر وہ کرتے ہیں کہ جی باہر ہمارے جو غیر مسلم برادری ہے وہ ہمارا اتنا احترام کرتی ہے عیدین کے موقعوں پر اور یہ سارا, تو بلکہ رمضان کی بھی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا احترام کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہرحال بہت خوبصورت تصویر ہے. اس میں اس کو اسی لیے شہر مواسات اور شہر مواخات بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں ہم مدد کرتے ہیں لوگوں کی, جو جن کے پاس سہولت نہیں ہے ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں, ان کے اوپر نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. تو یہ سارا جو ہمارا ایک بہت پیاری تصویر ہے رمضان کی, اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑھا چڑھا کے قبول کرے اور اس کے اثرات کو جو ہے وہ باقی 11 مہینے ہمیں قائم اور دائم رکھنے کی توفیق عطا کرے. اچھا, روزے کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے, ظاہر ہے کہ روزہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. تو اسمینہ صاحبہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ قرب الہی کے اور کیا کیا ذرائع ہیں؟ جی, جیسے یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں عبادتوں کا ذکر آیا, نماز کا بھی ذکر آیا. تو نماز بھی اللہ تعالیٰ سے قربت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, اور نماز کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس کے قربت کو, اس کے قرب کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی بتا دیے. قرآن کا پڑھنا, قرآن کو سمجھنا, اس کے حقوق ادا کرنا, اور اس کے حقوق میں جو ایک حق ہے کہ اس کے قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالنا. پھر اسی طرح استغفار کرنا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا, فرائض کی ادائیگی, صلہ رحمی. اور ایک اور ذریعہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے بھی ہم اپنے رب کی قربت حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ وہ سارے ذرائع ہیں جو سورہ بقرہ کے اندر جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں وہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب کے ان احکامات کو عملی طور پر ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اور جو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے تو کیا ہی کہنے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے قریب کرنے کے وہ ذرائع ہیں جس پر ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم ان ذرائع کے ذریعے اپنے اس کنیکشن کو دیکھیں. اگر کنیکشن کمزور ہوتا ہے تو سگنل نہیں آتے اور ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں نا. ہمارے موبائل کے سگنل نہیں آتے, ہمارے انٹرنیٹ کے سگنل نہیں آتے, تو ہم ایک دم بے چین ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ بے چینی ہمارے اندر شامل کرے کہ جب ہمارا کنیکشن اللہ سے کمزور ہو, قربت کمزور ہو, تو ہم اس کو فیل کریں. تو اس کو جب اگر ہم فیل کریں تو پھر اگر ہمارا دل کرے کہ ہم اپنے رب کی باتیں سنیں تو ہم قرآن کھول کر بیٹھ جائیں, اور اگر ہمارا دل کرے کہ ہم رب سے باتیں کریں تو ہم مصلے پہ کھڑے ہو جائیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, قادر مطلق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختیار بھی اللہ کے پاس ہے کہ کیا حلال ہوگا, کیا حرام ہوگا. ڈاکٹر سمیحہ صاحبہ سے میں جاننا چاہوں گی کہ حلال و حرام سے کیا مراد ہے, اور حلت و حرمت قائم کرنے کا حق اللہ کے پاس ہے, تو اس کے کیا دلائل ہیں؟ حلال و حرام ہم صرف جب اس کی بات آتی ہے تو ہمیں نہ صرف کھانا پینا یاد آ جاتا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو کلیئر کی ہے کہ حلال و حرام صرف کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے نظام زندگی کا نام ہے. حلال انسان کو پاکیزگی, عدل اور اللہ کی رضا کی طرف لے کر جاتا ہے,
اور حرام انسان کے ایمان، کردار اور معاشرے اور آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم بار بار اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کے لیے بار بار تلقین کرتا ہے، اور حدود اللہ دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حفاظتی باڑ ہیں۔ جو ان کے اندر رہتا ہے وہ دین، کردار اور معاشرے کی سلامتی پاتا ہے، اور جو ان سے تجاوز کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور معاشرے میں بھی فساد پھیلاتا ہے۔ ایک مومن کی شان یہ کہ وہ صرف حرام سے بچتا ہی نہیں بلکہ ان راستوں کے قریب بھی نہیں جاتا۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں روزے کے احکام جب بیان ہوئے تو پھر کہا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں تو اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور حدود اللہ سے مراد وہ حدود، قوانین اور ضابطے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے مقرر کیے ہیں، اور ان کا مقصد انسان کی آزادی سلب کرنا نہیں ہے بلکہ اس کی زندگی، ایمان، خاندان، مال اور معاشرے کی حفاظت کرنا ہے۔ تو حلال بھی واضح، ہر وہ چیز جو عمل یا معاملہ جسے اللہ اور اس کے رسول نے جائز قرار دیا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ حمیرہ میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس کی تیاری کے لیے اور اس کی تربیت کے لیے آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں اس کام پہ لگایا۔ تو مجھے وہ حدیث بھی یاد آئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو شاداب اور آباد رکھے جو میری حدیث کو پڑھتا ہے، پھر اسے یاد کرتا ہے، پھر اسے لوگوں کو سناتا ہے۔ تو اس توسط سے ہمیں اس حدیث کا بھی اللہ مصداق بنائے۔ لیکن حلال اور حرام کے بارے میں بڑی پیاری حدیث ہے جو میں نے رات کو پڑھی کہ نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ بے شک حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح ہیں، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ پس جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں جا پڑا۔ اس چرواہے کی طرح جو بادشاہ کی محفوظ چراگاہ کے قریب اپنے جانور چراتا ہے، قریب ہے کہ اس کے جانور اس چراگاہ میں داخل ہو جائیں۔ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے اور اللہ کی محفوظ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ تو حلال بھی اللہ نے واضح کر دیا، حرام بھی واضح کر دیا، اور ہمیں کہا کہ ان حرام چیزوں کے قریب بھی نہ جائیں۔ اس لیے ہم انشاءاللہ اس سورہ بقرہ کی روشنی میں بڑی وضاحت کے ساتھ حلال اور حرام اور اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو وہی حلت اور حرمت کا اسی کو وہی اس کا مستحق ہے کہ وہ ہمیں یہ احکام بتائے۔ جزاک اللہ۔ اگر ہم اس حدیث مبارکہ جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس کو ہم جوڑیں اپنے جو ابتدا میں ہم نے بات کی منصب امامت کی، کہ جو امت اتنے بڑے منصب پر فائز ہو اس کے لیے صرف یہ نہیں کہ وہ حرام سے بچے بلکہ اسے مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ اور اسی سلسلے میں اگر آگے بڑھیں تو منصب امامت پر فائز رہنے کی خواہش رکھنے والی امت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ قربانی کا جذبہ بھی رکھتی ہو۔ تو ڈاکٹر زبیدہ صاحبہ ہمیں یہ بتا دیں کہ انفاق فی سبیل اللہ صرف اخلاقی عمل نہیں بلکہ سماجی نظام کو قائم کرنے کا مرکز بھی ہے، کس طرح سے؟ اچھا، انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک عمومی رویہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ غریبوں کے لیے صدقات دیے جائیں، راستہ چلتے ہوئے راہگیروں کے لیے کچھ چیز دے دی جائے تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے مال میں برکت پیدا ہو جائے، اس کے ذریعے سے ہمارے اوپر آنے والی بلائیں ٹل جائیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت سارے تصورات ہیں۔ سورۃ بقرہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آیت نمبر 261 سے لے کر 265، اور اگر ہم تھوڑا سا آپ کی اجازت ہو تو جب ہم تیسرے پارے کے اندر بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں انفاق کے بارے میں اور زکوٰۃ اور صدقات اور پھر سود اور یہ ساری چیزوں کے بارے میں بڑے تفصیلی احکامات ہیں۔ ان سب کو جب ہم پڑھیں، ان سب کا جب ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تفہیم القرآن کے حواشی کی مدد سے، تو اس سے ہمیں جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیں انفاق کرتے ہوئے آداب بتائے گئے ہیں، جن چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے اور جن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ انفاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا اجتماعی نظام بنایا جائے،
ایک ایسا اجتماعی نظام بنایا جائے جس میں کوئی بھی شخص کسی بھی مشکل اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے، اس کو اچانک کوئی ایمرجنسی ہو جائے، اس کی چھت گر جاتی ہے، اس کی فصلیں جو ہیں وہ پانی میں بہہ جاتی ہیں یا کچھ بھی ہو جائے، تو وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ کیا کرے؟ اب در در نہ بھٹکتا پھرے، بلکہ ایک معاشرے کے اندر ایک نظام، ایک سسٹم موجود ہو جس کے ذریعے سے اس کے ان مصیبتوں کا، ان پریشانیوں کا حل موجود ہو۔ یہ انفاق کا جو آپ نے بات پوچھی کہ انفاق ایک سماجی اور ایک سوشل جو ہے وہ نظام ہونا چاہیے، ایک معاشرتی نظام موجود ہو تاکہ ہر فرد کے لیے وہاں پر جگہ موجود ہو۔ تو یہ اصل میں جو سورۃ بقرہ کا ایک پورا رخ جس کا آپ نے اپنے سوال میں بھی ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ ایک اجتماعی نظام موجود ہو جس کے اندر ان سارے آداب کے ساتھ لوگ انفرادی طور پر اس کے اندر انفاق بھی کریں، اور وہ جو اجتماعی نظام ہے وہ خاموشی کے ساتھ لوگوں کی مدد کریں تاکہ لوگوں کی عزت نفس بھی محفوظ رہے اور جو دینے والے ہیں وہ بھی اطمینان کے ساتھ دے سکیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ ہمیں سمجھایا ہے کہ دین ایک پورا کوڈ آف لائف ہے، وہاں یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ کسی کی مدد کے لیے انسان جو ہے وہ خود یہ محتاج نہ ہو کہ کسی کے در پر جائے، بلکہ یہ بیسیکلی یہ کام ریاست کا ہے، اسٹیٹ کا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کام انجام دے۔ اگر اسٹیٹ یہ کام نہ کرے تو پھر بھی فرد کے اوپر نہیں، بلکہ پھر ایک سوشل نیٹ ورک ہونا چاہیے، ایک سسٹم ہونا چاہیے تاکہ فرد کی نفس اور اس کی عزت نفس کا خیال جو ہے وہ رکھا جا سکے۔ اچھا، بات ہم پھر وہیں کریں گے کہ منصب امامت پر ہم فائز ہیں الحمدللہ، لیکن معاشرتی زندگی میں کچھ مسائل آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر معاشرت چلتی ہے نکاح کی بنیاد کے اوپر، پہلا رشتہ جو ہے وہ نکاح کا رشتہ ہے۔ اب نکاح کے بعد پھر بعض اوقات مسائل، طلاق، خلا، عدت، رضاعت، بہت سارے مسائل ہیں جن کا معاشرت میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان مسائل سے نمٹنے کے لیے یا ان مسائل سے نکلنے کے لیے ہمیں قرآن کیا راستہ بتاتا ہے؟ ڈاکٹر نصرت صاحبہ اس حوالے سے بتائیں۔ جی، اصل میں اس مثالی امت کے لیے جس چیز کو آئیڈیل قرار دیا گیا ہے وہ اسلامی معاشرت ہے، اور اسلامی معاشرت کے اندر بھی، فرد کے اندر بھی اور اجتماعی لحاظ سے پورے معاشرے کے اندر بھی جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے تقویٰ، بنیادی اخلاقیات۔ بنیادی اخلاقیات موجود ہوں گی تو کوئی بھی ان حدود کو کراس نہیں کرے گا۔ خواہ نکاح کا معاملہ ہے، نکاح کی بنیاد ہی تقویٰ پر رکھی گئی۔ طلاق کی بات آئی تو وہاں پہ بھی یہ کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا تو بھلے طریقے سے رجوع کر کے اس کو بساؤ یا پھر اچھے طریقے سے رخصت کر دو، وہاں پہ کسی بدسلوکی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے خلا ہے یا پھر عدت کی بات ہے تو وہاں پر بھی معاملات کے اندر بار بار جو بات آتی ہے وہ یہ کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کہ یعنی تم ان کو محض ستانے کی خاطر نہ روک لو کہ بار بار رجوع کرو، بار بار طلاق دو تاکہ تم ان کو ستا سکو۔ اور پھر یہ کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اگر طلاق ہی دے دی ہے تو پھر ان کو بڑے اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے رخصت کرو، اور مولانا کہتے ہیں کہ کچھ دے دلا کے تحائف کی شکل میں رخصت کرو، اس کی دلجوئی کر کے۔ اور یہاں طلاق سے پہلے ہی ہمارے معاشرے کے اندر نکال دیا جاتا ہے جبکہ عدت شوہر کے گھر میں ہے۔ یہ بھی اللہ کی حدود کی صریح خلاف ورزی ہے کہ عورت عدت کہیں اور گزارے تو عدت اس کو شوہر کے گھر ہی گزارنی ہے۔ یہ عدت خواہ طلاق کی ہے، خواہ شوہر کی وفات کی ہے، ہر صورت میں وہ عدت اسی گھر میں گزارنی ہے، اور پھر اس عدت کے دوران اس کے نان نفقہ کی ذمہ داری بھی اس شوہر کے اوپر ہے۔ تو اسلام تو کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ زیادتی اور کسی کے ساتھ ناانصافی کو کہیں پہ بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا، بلکہ ہر جگہ پہ معروف طریقہ جو ہے اس کو پیش نظر رکھا گیا ہے تاکہ نہ تو مرد کی عورت کے اوپر زیادتی کرے، نہ عورت مرد کا استحصال کرے۔ رضاعت کی بات آتی ہے تو رضاعت میں بھی مثال کے طور پہ طلاق ہو گئی ہے اور بچے کے دودھ پلانے کی ذمہ داری ہے، تو وہ بھی وہاں پر بھی ہدایت یہ کر دی گئی ہے کہ شوہر کو نہ ستایا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور ماں کو نہ ستایا جائے، والدہ کو نہ ستایا جائے کہ بچہ اس کا ہے، بلکہ آپس کے مشورے کے ساتھ طے کر لیں کہ کس طریقے سے اس بچے کی رضاعت مکمل کرنی ہے، اور اگر وہی عورت کرے گی تو پھر شوہر اس کو اس کا خرچہ دے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی یہ حدود ہیں، جس کا حکم قرآن میں دے دیا گیا وہ اللہ کی حدیں ہیں، جس چیز سے منع کر دیا گیا ہے ان کی پاسداری کرنا ہر ایک کے اوپر لازم اور فرض ہے۔
دوسرے پارے کے مطالعے کے دوران یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منصب امامت پر فائز ہونے کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنا چاہتے ہیں، کہ کسی مسئلے میں پھنس کر اپنی منزل کھوٹی نہ کرنا، اور اسی منزل تک پہنچنے کے لیے کچھ ضروری اوصاف ہیں کہ وعدہ پورا کیا جائے، امانت ادا کی جائے، دیانت کا خیال رکھا جائے۔ قرآن پاک کس طرح کا کردار ہمارا بنانا چاہتا ہے کہ جو وعدہ پورا کرنے والا بھی ہو، جو امانت اور دیانت کا خیال کرنے والا ہو؟ انیلا بہن اس کا ہمیں جواب دیں گی۔ جی شکریہ۔ یہ جو جیسے کوئی بھی جاب دی جاتی ہے، ہم اگر اپنی روزمرہ کی زبان میں سمجھیں تو کوئی بھی جاب دی جاتی ہے، اس کی ایک ڈسکرپشن آتی ہے، اس جاب ڈسکرپشن کے ساتھ ایک کرائٹیریا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو منصب امامت ہے یا امام زمانہ بنا کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کھڑا کرتے ہیں، اس کا یہ تقاضا ہے کہ میرا جو معاشرتی کردار ہے وہ اتنا زوردار اور مضبوط ہو، اس کی کریڈیبلٹی اتنی زیادہ ہو، جس کو مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ مرجع خلائق بولتے ہیں، کہ جب کوئی مجھ سے بات کرے اس کو پتہ ہو کہ میں وعدہ پورا کروں گی، جب کوئی میرے پاس امانت رکھوائے تو اس کو یہ اندازہ ہو کہ ہو نہیں سکتا کہ اس امانت میں خیانت ہوگی، اس لیے کہ ہمارے ذمہ لوگوں کا وقت، جب آپ امامت زمانہ کے منصب پہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کی صلاحیتیں، لوگوں کے مال، لوگوں کی جان، ہر چیز آپ کے پاس جو ہے وہ امانت کے طور پر موجود ہوتی ہے، اور اگر ہم امانت دار نہ ہوں، خدا نخواستہ کہیں پہ بھی خائن ہوں، تو ہم اس ذمہ داری کو ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ایک بات یہ، دوسرا یہ کہ جب بھی وعدے کا جو ایک پورا بہت وسیع سینیریو ہے، اس کو آپ دیکھیں، وہ جو عہد الست سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ یہاں تک جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ماں کو کہا تھا جب وہ خاموش کرا رہی تھی درس کے دوران بچے کو کہ خاموش ہو جاؤ، میں تمہیں کھجور دوں گی، تو آپ نے درس روک کے فرمایا تھا کہ دو گی؟ اور اس نے کہا جی میرے پاس موجود ہے، میں دوں گی۔ یعنی اتنی چھوٹی سی بات، اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارک عہد کو پورا کرنے کے لحاظ سے ایسا تھا کہ دنیا اس کے اوپر رشک کرتی تھی اور لوگوں کو پورا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں کہ اندھا دھند، صرف اعتبار نہ ہو، اندھا دھند اعتبار ہو۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جو خصوصیات ہیں وہ احادیث مبارکہ بہت کھول کھول کے بیان کرتی ہیں کہ ہمیں اگر امامت زمانہ کے اس منصب پہ کھڑا ہونا ہے تو ہمیں ریشم کی طرح نرم ہونا ہوگا، اور جو رزم حق و باطل ہے اس میں فولاد بننا ہوگا، ہمارے رویوں کے اندر کتنی نرمی ہوگی، ہمیں ایک دوسرے کو کتنی ریلیکسیشن دینے والا ہونا ہوگا، ہمیں خود ساری جو ہے ہزیمت برداشت کرنی ہوگی اور دوسروں کو ساری رخصتیں دینی ہوں گی۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک پورا کردار تشکیل دیتی ہیں ایک امام زمانہ کے لیے اور خلیفۃ اللہ فی الارض کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ہم نے جتنی ابھی تک گفتگو کی یا دوسرے پارے کے اہم نکات دیکھے، کام بہت بڑا ہے، یہ وہ مشن ہے جو انبیاء کرام نے انجام دیا اور انسان بہت ہی کمزور ہے۔ تو سمینہ سعید صاحبہ ہمیں بتائیں کہ ہم کمزور ہیں اور کام بہت بڑا ہے، اس کو کرنے کے لیے کون سا ہتھیار ہے جو بہت کارگر ہو سکتا ہے؟ جی، جتنی بڑی ہماری ذمہ داری ہے اور جتنا بڑا ہمارا منصب ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نائب کو، اپنے خلیفہ کو وہ ہتھیار بھی بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ہی بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر یہ بات کہی کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارے تو بتا دو کہ میں اس کے قریب ہی ہوں، اور میں کسی واسطے کے بغیر ہی اس کی دعا کو سنتا ہوں، اور صرف سنتا نہیں ہوں بلکہ اس کو قبول بھی کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی کہ جب تم رب کو چھوڑ کر کسی اور کو الہ بناتے ہو اور ان معبودوں کے پیچھے اندھا دھند بھاگتے چلے جاتے ہو، تو وہ تو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ تمہاری دعا کو سنیں، تمہاری بات کو سنیں۔ میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں، اور میں اس پوری کائنات کا فرما رواں ہوں اور پوری کائنات کا انتظام کرنے والا ہوں، تو میں ہی دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر بھی
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے اپنے رب سے دعا کیسے کرنی ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ انسان اسی سے مانگتا ہے کہ جہاں سے اس کو یقین ہوتا ہے، جہاں پر اس کو امید ہوتی ہے کہ یہاں سے میرا جو جھولی ہے وہ بھری جائے گی اور میں خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک پوری رہنمائی اس میں دی ہے، اور دعا جو ہے وہ عبادت کا مقصد بھی ہے کہ ہم دعا مانگیں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے اپنی حاجات، اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی دعائیں، جو کچھ بھی ہم نے مانگنا ہے، اگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد لو تو اس کے بعد بھی ہم دعا کریں۔ اور یہ بہت ہی ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کے اندر اپنی امت مسلمہ کو اور اس اعلیٰ منصب کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو جس قوت اور جو طاقت ہمیں چاہیے، یہ ساری باتیں یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں۔ تو آخر میں پھر یہی بات رہتی ہے کہ ہم دعاؤں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بھی سنواریں، اور دعاؤں کے ساتھ اس بڑے منصب کے لیے بھی ہم تیار رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ سنتا بھی ہے اور ہماری پکار کو بھی سنتا ہے اور اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ بہت جزاک اللہ۔ آج دوسرا پارہ بہت پیاری بہنوں نے بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ ڈسکس کیا۔ کچھ آخر میں اہم نکات کو ریوائز کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دوسرے پارے کا بلکہ سورہ بقرہ کا اہم موضوع تبدیلی امامت ہے، اور اس میں بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلے اور دوسرے پارے میں بتا دیا کہ بنی اسرائیل جو ایک طویل عرصہ تک امامت کے منصب پر فائز رہے، مگر بہت سارے ایسے مسائل ان کی شخصیات کے اندر، اس قوم کے اندر اور اس کے اہل اقتدار کے اندر پیدا ہو چکے تھے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا دروازہ بند کر دیا، انہیں ہمیشہ کے لیے معزول کر دیا۔ حالانکہ یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ جو انبیاء کی اولاد ہیں کبھی اس منصب سے معزول کر دیے جائیں گے، مگر انہیں معزول کیا گیا، اور اسی لیے قرآن پاک میں سب سے زیادہ بہت زیادہ ذکر بنی اسرائیل کا ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ہے وہ اس منصب پر فائز کیا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے جو کیا تھا وہ تم نے نہیں کرنا، اگر تم وہ کرو گے تو تمہارا معاملہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور پھر ہمیں اس دوسرے پارے کے اندر یہ بتا دیا کہ تمہاری عبادات کیسی ہونی چاہیے، تمہارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، اور تمہیں حلال و حرام کا خیال کیسے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس منصب پر قائم رہو، فائز رہو، تو تمہیں اظہار و قربانی کا پورا ایک نمونہ پیش کرنا ہے۔ دنیا کی محبت، حرص، ہوس، لالچ یہ تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے، کیونکہ مال اور اولاد کی محبت بڑا فتنہ ہے، اور یہ وہ آزمائش ہے جو تمہیں بڑے مقصد تک پہنچنے کے لیے بہت بڑی تمہارے لیے رکاوٹ ثابت ہوگی۔ تمہیں بہترین اپنا اخلاق اور کردار کو سنوارنا ہے، تمہاری سیرت و کردار کو بہتر ہونا چاہیے، نمونہ ہونا چاہیے، کیونکہ تم داعی اللہ ہو۔ جتنی بڑی دعوت ہے اس دعوت کے مقابلے میں اگر تمہاری شخصیتیں کمزور ہوئیں تو سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اس دعوت کو مزاح کا خیز بنا دو گے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم اس پیغام کو، اس دعوت کو لے کر اٹھے ہیں تو ہمیں اس کے مطابق مسلسل اپنی سیرت و کردار کی تعمیر کی ضرورت بھی ہے، اور قرآن کو اس طرح سے سیکھنا ضروری ہے کہ ہم اس کی پوری ڈیپتھ کے ساتھ اس کو سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حکمت بہت ہی بہتر مومن کے لیے ہے اور اس کا ہتھیار ہے۔ تو لہٰذا ہمیں وزڈم کہاں سے ملے گی، حکمت کہاں سے ملے گی، بصیرت کہاں سے ملے گی؟ قرآن پاک کو بہت گہرائی کے ساتھ مطالعے کے نتیجے میں ملے گی۔ انشاءاللہ اسی طرح سے ہم اپنے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اسٹڈی سرکل کے سسٹم کو آگے لے کے چلتے جائیں گے، تو
इंशाअल्लाह ना सिर्फ ये कि हम कुरान को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, बल्कि ये हमारी सीरत व किरदार का इस तरह से हिस्सा बनेगा कि ये दूसरों के लिए भी अपीलिंग होगा। और दरअसल अल्लाह ने दीन को भेजा ही इसीलिए है कि वो तमाम अदियान पर गालिब हो जाए, क्योंकि ये दीन दीन फितरत है और इसी दीन के अंदर हमारे सारे मसाइल का हल है, इंसानियत की निजात है। मेरी बहुत प्यारी बहनों और बेटियों, यौम हशर होगा और हमसे ज़रूर पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास इतना बड़ा पैगाम था, इंसानियत की निजात का, फलाह का मंसूबा था, तो तुमने क्या किया? इस मंसूबे को पहुंचाया या कहीं कोई कोताही की? तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस दावत को पहुंचाने और उसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।